گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں پاسٹر جوش ہوں اور میں نہایت خوش ہوں کہ آپ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پھر سے شامل ہوئے تاکہ ہم رومیو کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم رومیو 3 باب پڑھیں گے اور اب ہمیں اپنے اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے جو پولس نے رومیو پہلے باب کے آخر میں پوچھا تھا کہ آخر ہمیں منادی کرنے کی کیا ضرورت، اور اس کا جواب یہی ہے کہ کیونکہ تمام دنیا کے لوگوں نے گناہ کیا تھا اور کوئی بھی خدا کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو خداوند کے کلام کو جاننے کی شدید ضرورت تھی۔ اور یہی سب پولس نے رومیو پہلے اور دوسرے باب میں بتایا ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھ کر دوسرے لوگوں تک کلام کی ان سچائیوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھیں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ اس پروگرام کے آخر تک تو ہمارے ساتھ رہے گا اور ان تمام لوگوں کے بھی ساتھ رہے گا جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو اس کو سن رہے ہیں۔ خداوند، تو اپنے پاک روح کو بھیج تاکہ وہ اس سارے پروگرام میں ہماری رہنمائی کر سکے اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں سارا عزت اور جلال تجھ مسیحا کو ملے۔ خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو مسا کر، مجھے وہ الفاظ دے جس سے تجھے جلال مل سکے، اور تمام سننے والوں پر بھی اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا تاکہ وہ نہ صرف سن سکیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو 3 باب، اس کی پہلی سے 20 آیات تک پڑھیں گے۔ اب کیونکہ یہ کافی لمبا پیراگراف ہے تو ہم اسے مختلف حصوں میں بانٹیں گے، اور پہلے میں آپ لوگوں کے لیے یہ آیات پڑھوں گا اور پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم رومیو 3 باب اور اس کی پہلی سے 4 آیات تک پڑھیں گے۔ بس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام اس کے سپرد ہوا۔ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے۔ اب ہم یہی رکتے ہیں اور ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو پولس رسول نے پچھلی مرتبہ یہودیوں کے گروہ کی بات کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پولس رسول نے پچھلی مرتبہ یہودیوں کے گروہ کی بات کی تھی۔ رومیو 2 باب میں پولس نے مختلف لوگوں کی بات کی تھی، ایک وہ جو خود صالح ہیں، دوسرے جو یونانی ہیں اور تیسرے جو یہودی ہیں۔ اور رومیو 3 باب میں وہ ہماری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہودی ہونے میں کچھ خاص بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں بتاتا ہے یہودی ہونے میں کچھ خاص بات ہے، اور پولس خود بھی یہودی تھا اور اسی لیے وہ دل کا نہایت ہی اچھا شخص تھا اور باقی یہودیوں کے لیے بھی نیک خواہشات رکھتا تھا۔ اور ہم یہ آگے جا کر رومیو 8 یا 10ویں باب میں 8ویں اور 10ویں باب سے دیکھیں گے، لیکن ابھی پولس ہمارا دھیان اس بات پر لگانا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں کچھ خاص ضرور ہے۔ وہ کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں کچھ خاص ضرور ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ خداوند نے انہیں چنا ہے اور انہیں اپنی شریعت اور اصول اور قوانین سے آگاہی دی ہے، اور یہ تمام یہودیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ خداوند خدا نے انہیں چنا ہے۔ اسی لیے یہودی ہونے کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پولس نے پچھلی بار کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر خداوند نے ان کو شریعت دی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خداوند کے حضور صادق ٹھہرائے گئے ہیں، بلکہ خداوند یہ دیکھتا ہے کہ جو شریعت اس نے یہودیوں کو دی ہے، کیا انہوں نے اس پر عمل کیا؟ کیا وہ خداوند کی امیدوں پر پورے اترتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھا، میں اسے دہراؤں گا تو نہیں، لیکن آپ کی نظر ثانی کے لیے میں اس کا مرکزی موضوع ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اور اصولوں کے ہونے سے ہم خدا کی نظر میں افضل نہیں ہوتے۔ اور پولس کا بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ اگرچہ ہمارے پاس شریعت ہے، خداوند نے ہم پر خاص فضل کیا، لیکن ہم اسے اپنے زور، اپنی طاقت اور اپنی قابلیت کے بھروسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ تیسری آیت میں لکھا ہے
کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں لیکن خداوند کی وفاداری کبھی نہیں بدلتی، اور چاہے ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں یا نہیں، بے شک ہم اس پر ایمان لائیں یا نہیں، خداوند پھر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بائبل مقدس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، جیسے کہ خداوند کون ہے۔ خداوند کی شفقت، اس کی محبت اور وفاداری پر ہم کبھی سوال نہیں اٹھا سکتے، اور یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے ہر مسیحی کا دل مضبوط ہونا چاہیے، اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خداوند کتنا بھلا ہے اور ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کو لے کر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی اپنے خداوند کے بارے میں بتا سکیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، کس طرح وہ اپنے وعدوں کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، اور کس طرح ہمارے لاکھوں گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں بدلہ نہیں دیتا، بلکہ جب کبھی بھی ہم اس کے آگے جھکتے اور اسے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں پھر سے گلے لگاتا ہے۔ تو چلیے ہم آگے چل کر مزید آیات پڑھتے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکتے ہیں، اور اب ہم رومیو 3 باب اس کی 5ویں سے 8ویں آیات تک پڑھیں گے۔ اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ اب یہ کچھ سوالات ہیں جو لوگ پولس رسول سے کرتے ہیں، اور اگر ہم ان سوالات پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، جو اپنی مشکلات کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری مشکلات کے سبب سے خدا کی سچائی ظاہر ہوتی ہے تو پھر مجھے کیوں جج کیا جاتا ہے؟ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے ظاہر ہوتی ہے پھر مجھے کیوں جج کیا جاتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ بھی اپنے فیصلوں اور اپنی باتوں کا ذمہ نہیں لیتے، اگر وہ خود بھی غلط فیصلوں کی وجہ سے مشکلات میں گھر جائیں تو بھی وہ اس کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ اور اگر ہم پل کے لیے سوچیں تو یہ سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی غلطیاں بھی دوسروں پر ڈالتے ہیں، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ماحول میں بڑھے ہیں اس لیے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اور ہم نے یہ جان کر نہیں کیا بلکہ حالات ہی ایسے تھے کہ ہم یہ برے کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے ہر انسان کو اتنی عقل دے رکھی ہے کہ وہ اپنا اچھا برا بہتر سمجھ سکتا ہے، اور اگر ہم بائبل میں سے پرانے عہد نامے کی بات کریں تو ہمیں آدم اور حوا کی کہانی ملتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے آدم سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے منع کیا ہوا پھل کیوں کھایا، تو آدم نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا بلکہ حوا نے مجھے یہ پھل کھانے کو دیا تھا، اور جب حوا سے پوچھا گیا تو حوا نے کہا کہ مجھے سانپ نے وہ پھل کھانے کے لیے کہا تھا، لہٰذا وہ سب کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ آدم حوا کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور حوا نے سانپ کو الزام دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار بھی کسی دوسرے کو ٹھہراتا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو نے ہی تو ہمیں تخلیق کیا ہے اور ان سب باتوں کی وجہ تو ہی ہے، ان سب باتوں کا گناہگار تو ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالی پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 12ویں آیات۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم خداوند کے حضور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کے بجائے دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں تو گویا ہم اپنی برکت کھو دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خداوند کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خداوند سب جانتا ہے اور وہ انصاف ضرور کرتا ہے، اور یہ خداوند کا انصاف ہی ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں ہم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے، ان کا حساب ہمیں خود دینا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے خداوند کے حضور بغاوت کی ہے، ہم نے برے کاموں کو ترجیح دی ہے، اور اب ہمیں ہی ان کا حساب بھی دینا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم اپنی اس زندگی میں کرتے ہیں ہم اس کے مطابق ہی جج کیے جائیں گے۔
اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی آیات میں بھی یہ بات کی تھی کہ خداوند ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم رومیو 3 باب 9 سے 18 آیات تک پڑھیں گے۔ بس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر بیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم اپنی اس زندگی میں کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق ہی جج بھی کیے جائیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی آیات میں بھی یہ بات کی تھی کہ خداوند ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم کون سا کام کس نیت سے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام آیات پرانے عہد نامے سے ہی چلتی آ رہی ہے، جنہیں پولس نے ایک ساتھ جوڑا ہے۔ یہ تمام آیات کسی ایک جگہ سے نہیں لی گئی بلکہ بہت سی مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ آیات زبور کی کتاب کی ہیں، اور ایک آیت یسایہ کی کتاب سے بھی لی گئی ہے۔ لیکن پولس نے ان تمام آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے تاکہ وہ ہمیں یہ دکھا سکے کہ خداوند کے حضور کوئی بھی صادق نہیں ہے، کوئی بھی خداوند کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا اور نہ ہی اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے جس کے لیے خداوند نے ہمیں تخلیق کیا۔ اور کیا آپ نے دیکھا کہ پولس کس طرح بائبل میں سے حوالے دیتا ہے، اور اس کا نقطۂ نظر بہت ہی سادہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس نے سادہ لفظوں میں کہا کہ تمام انسانوں نے گناہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں بچانے کے لیے نجات دہندے کی ضرورت ہے جو انہیں گناہوں سے آزاد کروا سکے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پولس ہمیں ہر چیز انجیل مقدس میں سے لے کر سمجھاتا ہے۔ انجیل مقدس ہمیں خداوند کی طرف سے ملی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے خداوند نے تمام یہودیوں کو شریعت دی تھی، اسی طرح خداوند نے تمام مسیحیوں کو بائبل مقدس دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ آئیے 2 تیموتھیوس 3 باب اس کی 16 سے 17 آیات دیکھتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خداوند کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یہ پولس رسول کا تیموتھیوس کو دوسرا خط ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، یعنی کہ یہ سب کلام خداوند کی طرف سے دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح خداوند نے یہودیوں کو شریعت دی تھی اور ہمیں بھی بائبل دی گئی ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں اور کلام کے بھیدوں کو جانیں۔ بائبل مقدس ایک مکمل کتاب جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے تمام اصول ملتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کلام مقدس میں یہ نہ بتایا گیا ہو، اور خداوند کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس میں سے سیکھیں تاکہ وہ مقصد پورا ہو سکے جس کے لیے خداوند نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اکثر اوقات ایسے بہت سے سوال ہوتے ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب ملتا ہے، لہٰذا ہمیں پولس کی طرح انجیل کو جاننا ہے۔ پولس نے بائبل مقدس کو بچپن سے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کی قدر کریں، اسے پڑھیں اور اس کی باتوں سے لطف اٹھائیں، یعنی کہ دیکھیں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ کس قدر خوبصورت وعدے کیے ہیں، کس طرح وہ اپنے محبت رکھنے والوں کو سنبھالتا آیا ہے، اور جس کسی نے اس پر ایمان رکھا ہے اس نے انہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ خداوند نے ہمیں اپنے نام کی پہچان دے کر ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے، کیونکہ اگر ابھی ہم اپنا ٹیلی ویژن لگا کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کس قدر برے حالات ہیں۔ ہر طرف افراتفری، قتل و غارت اور جنگ کا سما ہے، یہاں تک کہ ہر جگہ جنگ کی افواہیں، اور کئی جگہوں پر تو جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگوں کی تشدد کا نشانہ بنتے دیکھتے ہیں، ہر طرف ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگ جیسے خدا کو بھول ہی گئے، دنیا میں جیسے خداوند کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پولس نے درست کہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خداوند کے حضور مقبول ٹھہر سکے۔ انسان خداوند کے معیار کے مطابق
زندگی بسر نہیں کر رہے اور نہ ہی اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کر رہے جس کے لیے خداوند نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ خداوند چاہتا تھا کہ تمام انسان اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا میل ملاپ رکھیں تاکہ وہ تمام روح کے پھلوں کو اپنے اندر لا سکیں جن میں محبت، امن، اطمینان، خوشی اور رحم دلی شامل ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہیں گے تو یقیناً ہم خداوند کے کلام کو ایک دوسرے تک پہنچا سکیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ثابت ہو سکیں گے اور ان لوگوں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بن سکتے ہیں جو اندھیرے میں پڑے ہیں، جن کے پاس کوئی آس، کوئی امید نہیں بچی۔ اور یہ ہم اس وقت ہی کر سکتے ہیں جب ہم خود پہلے یہ عہد کریں کہ ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اپنی زندگیوں میں اول درجہ ہمیشہ خداوند کو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں انجیل کی خاص ضرورت ہے تاکہ خداوند کا کلام اور خداوند خود ہمیں مشکلات سے نکالے اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے جلال کا باعث بنتے رہیں۔ آئیے اب ہم آج کی آخری آیات بھی پڑھیں۔ رومیو 3 باب اس کی 19 اور 20 آیات پڑھیں گے۔ رومیو 3 باب اس کی 19 اور 20ویں آیات۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ قانون اور شریعت کو خداوند نے لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ خداوند کا معیار کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر خداوند نے لوگوں کو شریعت نہ دی ہوتی یا زندگی گزارنے کے اصول و قوانین نہ بتائے ہوتے تب ہم خداوند سے یہ بحث کر سکتے تھے کہ خداوند تو نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر تو ہمیں کیسے جج کر سکتا ہے اور کس طرح ہم سے غصہ ہو سکتا ہے جبکہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ تجھے ہم سے کس چیز کی، کس بات کی امید ہے، اور نہ ہی کبھی تو نے یہ بتایا ہے کہ تو نے ہمیں کس مقصد کے لیے تخلیق کیا، صرف اسی لیے کہ کبھی کوئی انسان یہ سوالات نہ کر سکے۔ اسی لیے خداوند نے پہلے ہی لوگوں کو تمام باتوں سے آگاہی دینے کے لیے شریعت دی تاکہ لوگ اس مقصد کو جان سکیں جس کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا ہے اور خداوند کے معیار اور اس کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکیں تاکہ لوگ کبھی بھی یہ بہانہ نہ بنا سکیں کہ وہ تمام اصولوں سے انجان تھے۔ اور ایک اور بحث جو انسان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند تو نے کبھی ہمیں خود سے کچھ نہیں کرنے دیا، پھر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی طاقت اور اپنے طریقوں سے کچھ نہیں کرتے؟ تو خداوند نے اس سوال سے بھی بچنے کے لیے پہلے ہی تمام انسانوں سے کہا کہ اگر تم میرے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو پھر یہ اصول ہیں، یعنی کہ یہ میرے دیے گئے احکامات ہیں اور انہی کو پورا کرنے کی توقع میں تم سے کرتا ہوں۔ جاؤ اور اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ اور پھر یہ ہوا کہ دنیا میں کسی بھی شخص نے شریعت کی تکمیل نہیں کی اور کوئی بھی شخص اپنی سوچ اور اپنی طاقت اور اپنی سمجھداری کے تحت خداوند کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ اور پولس بھی یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ شریعت کے ذریعے ہی گناہ کا علم ہوتا ہے اور شریعت کے وسیلہ سے ہی ہمیں ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں۔ ہم خدا کے معیار پر ہرگز پورا نہیں اتر رہے اور اس کی مثال اسی طرح دی جا سکتی ہے جیسے کوئی 2 یا 3 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، ابو میں موٹر بائک پر سوار ہونا چاہتا ہوں پر میں ٹریننگ ویلز نہیں چاہتا، بلکہ میں 2 پہیوں والی موٹر بائک چلا کر آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ لیکن اس بچے کا باپ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے ابھی وہ بہت چھوٹا ہے۔ اب باپ بے شک اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھاتا رہے کہ ابھی یہ سب کرنے کے لیے تم بہت چھوٹے ہو اور یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، لیکن بچہ باپ کو ہمیشہ یہی بتاتا رہے گا کہ جب آپ مجھے خود سے کبھی کوشش ہی نہیں کرنے دیتے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا؟ اور ممکن ہے کہ ایک سمجھدار باپ ہوتے ہوئے وہ اپنے بچے کی بات کو مان کر وہ پہلے ہی کچھ حفاظتی تدابیر لے جیسے کہ حفاظتی گیئر، ہیلمٹ وغیرہ، اور اپنے بچے کو ایسے کپڑے پہنائے کہ جب وہ گرے تو اسے چوٹ نہ لگے۔ اور جب باپ بچے سے کہے گا کہ جاؤ اور خود سے کوشش کرو تو وہ خود بھی اس پر نظر رکھے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بچے کو ابھی صحیح طرح موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا۔ اور جب بچہ خود سے موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بیلنس نہیں کر پاتا تب جا کر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کا باپ کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی وہ واقعی چھوٹا ہے
اور یہ نہیں کر سکتا۔ یہی سب کچھ خداوند نے انسانوں کے ساتھ کیا، صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انسان کل کو خداوند کے ساتھ یہ بحث نہ کرے کہ خداوند تو نے تو ہمیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنے دی۔ خداوند نے پہلے ہی لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری مرضی تو پوری کرنے دوں گا، لیکن میں تم سے یہ چاہتا ہوں، میری تم سے یہ امیدیں ہیں، اب جاؤ اور اسے اپنے طریقے سے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی لیے اس نے ہمیں شریعت سے باخبر کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ در حقیقت وہ معیار ہے جس پر ہمیں پورا اترنا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی طاقت، اپنی خواہش اور اپنے طریقوں کی وجہ سے خداوند سے دور ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات پولس کی اس بحث و تکرار کو ختم کر دیتی ہے کہ ہمیں انجیل کی منادی کیوں کرنی چاہیے۔ لہٰذا انجیل کی منادی اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم نے خداوند کے حضور بغاوت کی ہے، ہم نے خداوند سے دوری اختیار کی ہے اور اس سے کہا ہے کہ خداوند میں تیرے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلنا چاہتا اور میں تیرے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا، بلکہ میں اپنے زور، اپنی طاقت سے سب کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیونکہ ہم نے ایسا ہی کیا تو ہم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا تھا، اور جس وجہ سے خداوند نے ہمیں بتایا کہ ہم اس کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کر رہے، بلکہ ہم سب اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم خدا کو بھول ہی گئے ہیں۔ ہمیں خداوند کی یاد صرف اس وقت آتی ہے جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو۔ اصل میں انسان نہایت خود غرض ہو چکا ہے، ہر کسی کو بس اپنی فکر ہے، اور ہم اپنے اگلے سیشن میں بھی دیکھیں گے کہ پولس اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج تک یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، اور اگر آپ آج ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنا آپ خداوند کو سونپ دیں اور اسے کہیں کہ خداوند میں آج تک اپنی مرضی پوری کرتا آیا ہوں، لیکن اب سے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تیری مرضی پوری اور میں اس طرح زندگی گزاروں جس طرح یسوع مسیح نے اس زمین پر گزاری۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے ایک کامل زندگی گزاری جس میں گناہ بالکل نہ تھا، اور اس نے شریعت کے مطابق زندگی بسر کی اور ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور صلیب پر سب سے بڑا تبادلہ ہوا جس میں یسوع نے ہمارے گناہوں کو اپنے سر لے لی، اور بدلے میں ہمیں تمام فوائد ملے، وہ تمام برکات ملی جن کا اصل حقدار خود یسوع مسیح، اور سب سے بڑا فضل جو ہم پر ہوا وہ یہ تھا کہ خدا اور انسان کے بیچ کی وہ دوری ختم ہو گئی جو گناہ کے باعث ان کے درمیان آ گئی تھی، اور اسی وجہ سے اب ہم خداوند سے رفاقت رکھ سکتے ہیں اور ایک بار پھر اسے اپنا خدا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور خداوند کو بھی یہ کہتے سن سکتے ہیں کہ تم میرے پیارے بچے ہو۔ تو اگر آپ واقعی خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں برملا اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تیرے حکموں کی نافرمانی کی اور تیرے حکموں کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، بلکہ تجھے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ لیکن آج سے اے خداوند، میں اس قربانی کو قبول کرتا ہوں جو یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی تاکہ میں زندگی پا سکوں اور خداوند سے رابطہ رکھ سکوں۔ اور یہ سچ ہے کہ یسوع مسیح صرف اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند میں تیرا جتنا شکر کروں کم ہے، اسی لیے خداوند میں آج تیرے حضور آیا ہوں، اور آج سے میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، اور میں اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزاروں گا اور ہمیشہ تجھ مسیحا کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اور میں تجھ سے بھی یہ منت کرتا ہوں اے خداوند کہ تو مجھے میرے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا کر۔ خداوند، کیونکہ تمام انسانوں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، بغاوت کی ہے، تو بھی خداوند تو نے ہمیں چھوڑا نہیں، بلکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں تیرے کلام کی سچائیاں بتا سکے اور ہمیں تیرے قریب لا سکے۔ تو خداوند، آج اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں تو ہر طرف افراتفری کا عالم، ہر جگہ ظلم، ہر طرف جھوٹ، بغض، لالچ اور نفرت جیسی برائیاں ہیں، لیکن ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ان تمام حالات سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ہماری فکر کرتا ہے اور ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ خداوند، ہم تجھ سے خاص منت کرتے ہیں
کہ تو اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر بڑھا تاکہ ہم نہ صرف تیرے کلام کو سنیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں اور اسے اور لوگوں تک بھی پہنچا سکیں، کیونکہ خداوند آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تجھ سے ناواقف، جو اندھیروں میں گھرے ہوئے اور جن کی زندگیوں میں امید نہیں رہی۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے تجھ سے خاص دعا کرتے ہیں کہ جو فضل تو نے ہم پر کیا تو ان پر بھی کر تاکہ وہ بھی تیرے سچے گواہ بن سکے۔ اسی طرح خداوند میں ان لوگوں کے لیے بھی خاص دعا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بیمار ہیں۔ خداوند تو اپنا شفا والا ہاتھ ان پر بڑھا تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو آج تمام بیماریوں سے لوگوں کو نجات دے گا اور سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے گا۔ اسی طرح سے خداوند جو لوگ کسی بھی سبب سے پریشان ہیں تو ان پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کی خواہشوں کو پورا کر۔ یہ سب کچھ میں مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ گنتی 6 باب 24 سے 26 آیت۔